الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 69 سے لے کے 71 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 69 سے لے کے 71 تک ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی حضور کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں جتنی نشانیاں بتائی گئی تھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، وہ ساری آقا علیہ السلام میں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ چاہیے یہی تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان لانا تو کجا دور کی بات ہے۔ ان کی ضد، عناد اور حسد کی یہ حالت ہے کہ جو مسلمان راہ راست پر آلریڈی چل رہے ہیں، ان کے متعلق بھی ان کی یہ آرزو ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائیں۔ اگر وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، نہ کریں تو کم از کم مسلمان تو نہ رہیں۔ یہ کوشش آج بھی آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص یہاں سے اچھا بھلا پڑھا لکھا ڈاکٹرز، انجینئرز یا کوئی بھی شخص جاتا ہے تو وہ ان کو اس طرح روپ دھارے ہوئے ہیں، وہ بس لوگ یہاں آ کر یہی کہتے ہیں کہ بس وہ صرف ایمان ہی نہیں لائے، سارے مسلمانوں والی خصلتیں ان میں ہیں، اور تم ایمان لے آئے ہو۔ آ کے یہاں یورپ سے لوگ کہتے ہیں تم ایمان تو لے آئے ہو، مسلمان ہو، لیکن تمہاری عادات کفار والی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ تم ان پہ بے شک ان کی پہ ایمان لاؤ نہ لاؤ، عیسائی یا یہودی بنو نہ بنو، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں کہیں کا، وہ تمہیں اچھا مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ایمان کی قوت اتنی ہے کہ انسان ساری دنیا میں ساری زندگی جتنے بھی گناہ کرتا رہے اور ایمان کے ساتھ فوت ہو، وہ ایمان کے سارے گناہوں پہ بھاری اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں کفر، اگر انسان ساری عمر کفر کی حالت میں نیکیاں کرتا رہے اور اسی حالت میں فوت ہو جائے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے یہ نیکیاں اس کو کام نہیں آئیں گی، وہ جہنم رسید کرے گا۔ کاش مسلمان کو یہ ایک نقطہ ہی سمجھ آ جائے، جو خاص طور سے یورپ میں ہے، پھر یہاں بھی آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم بھی خواہشیں لے کر اور چلے بھی جاتے ہیں، وہاں یورپ جاتے ہیں، پھر ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ آپ کے دینی اشعار کو نہیں، قربانی کے پیسے تم یہاں بھیجو، دینی اشعار کو وہاں نہیں کرنے دیتے تمہیں۔
کھلم کھلا مذہب کی اجازت نہیں ہے تمہیں وہاں. یہاں آزادی ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ. پاکستان اٹامک پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ اینڈ بیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ. یہ ذہن میں رکھیں آپ بات. آپ جب کمپیرزن کریں کھلے دل سے تو آپ کو پتہ لگے. ٹھیک ہے مانتا ہوں کیونکہ یہ کافروں کی یہاں کوشش ہے کہ ہمیں دین سے دور کر دیں. وہ یہاں بھی فتنہ فساد کرتے ہیں, لوگوں کو خرید لیتے ہیں, علماء سو کو خریدتے ہیں. علماء حق نہیں بکتے, وہ اپنا روزی روٹی کماتے ہیں, مزدوری کر لیں گے لیکن اپنا علم نہیں بیچتے. وہ بات دوسری طرف خاص ڈیٹیل میں چلی گئی. تو بہرحال ان کی یہ آرزو ہے کہ مسلمان راہ راست سے بھٹک جائیں. اگر وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے تو نہ کریں, کم از کم مسلمان تو نہ رہیں. اس لیے مسلمانوں کو اسلام سے بدظن اور برگشتہ کرنے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, وہاں ہمیں نوکریاں دیتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں, کرسی بھی نہیں بٹھاتے, پیسے اچھے دیتے ہیں, مزدوری کراتے ہیں. اچھے والے ڈاکٹرز اور انجینئرز جانتے ہیں سارے, وہاں پہ پٹرول پمپوں پہ پیٹرول ڈال رہے ہیں, گاڑیاں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. یہاں کے ہوائی جہاز اڑانے والے, یہاں پہ جو ہوائی جہاز آرمی سے اڑاتے ہیں وہاں جا کے ٹیکسیاں چلاتے ہیں. یہ وہ ہماری عزت کرتے ہیں. افغانستان میں دیکھیں ہماری بچیوں کو ٹینکوں میں لے جاتے تھے. یہ سارے خدارہ ان سے بچو. ٹھیک ہے ان سے لین دین تجارت جائز ہے, نہیں ہے, سیر کے لیے جا سکتے ہو. وہاں اپنا مسکن مت بناؤ, اپنی رہائش کا مت بناؤ, اپنے بچوں کے ایمان خراب مت کرو. ان کے سامنے پھر وہ طرح طرح کے شبہات پیش کرتے, گناگوں الزامات تراشتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے وہ نامہ اعمال کی سیاہی میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں اور بے خبری میں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں. یہاں جو وما یضلون ہے, گمراہ تو وہ پہلے ہی ہیں, اس سے مراد ہے وما یہلکون, یعنی گمراہ نہیں ہو رہے, گمراہ تو آلریڈی پہلے ہی ہیں. یہاں مراد اس سے یضلون سے مراد یہ ہے وما یہلکون, یعنی اپنے آپ کو وہ ہلاک کر رہے ہیں, گمراہی کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں اپنے آپ کو. عزیزان گرامی قدر 70 نمبر آیت میں فرمایا, اسلام کی صداقت و حقانیت کے دلائل اس قدر واضح اور روشن ہیں, ظاہری بھی قرآن مجید سے تو بالکل واضح ہیں. انہوں نے بے شک تعریف کر دی ہے انجیل میں اور تورات میں, لیکن اس کے باوجود اس وقت تو خاص بہتر تھی تو وہ جانتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی صفات کے ساتھ. اسلام کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن یوں ایام دیکھنے کے باوجود بھی دین اسلام قبول نہ کرنا کتنی عجیب بات ہے, حیرت کی بات ہے. آخری آیت جو 71 نمبر ہے اس میں لبس ہے, تو لبس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط کر دینا. جیسے دودھ میں پانی ڈال دینا تو پانی دودھ کا روپ دھار لیتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی یہاں مراد یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی صفات, کمالات, جو معجزات جو ان کی آسمانی کتابوں کے صفحے پہ ثبت ہیں, ان کو وہ چھپا دیا کرتے تھے یا اللہ کے احکام میں تعریف کر دیا کرتے تھے, جن پر عمل کرنا ان کی طبع نازک پر گراں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی کرے, ہماری اولادوں کے ایمان کی سلامتی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے. 2 ٹکڑوں کی روٹی کے لیے یا رب ہمیں کفار کے در پہ نہ ڈال, ہمیں اپنے در کا ہی محتاج رکھ. تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. تو کریم مطلق من گدا چکنی جزی کے نخانیم در دیگرم بے نما کے من بکچار اوم چو بیرانیم. یہ جو میں نے ربائی پڑھی اس کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس پہ جھکا جائے, جس سے مانگا جائے. اگر کوئی در ہے تو پھر تو خود ہی بتا, میں ادھر چلا جاؤں. تو اپنے در سے دھتکارتا نہیں کسی کو, تو ہمیں بھی مت دھتکار, ہمیں راہ راست دکھا اور ہمیں راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی ساتھ توفیق بھی عطا فرما, کیونکہ تو کریم مطلق من گدا, تو کریم مطلق ہے, سب کچھ دینے والا ہے, اور میں تیرا فقیر ہوں, میں تیرا گدا ہوں. تو کریم مطلق من گدا چکنی جزی کے نخانیم, کوئی اور گھر نہیں ہے در دیگرم بے نما کے من. اگر تو اپنے در سے مجھے دھتکار دے پھر اور کوئی دروازہ بتا. نے ایک ہی دروازہ اپنا بتایا ہے تاکہ میں وہاں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر محمد و علی وصحبہ اجمعین.